جو گزارشات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہاں انہاں گزارشات کا عنوان ہے کہ لوگ بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ یعنی انسان ایک دوسرے کے نال محبت کے دعوے، پیار کے دعوے، عقیدت کے دعوے، الفت کے دعوے، چاہت کے دعوے کیسے کیسے کرتا ہے، لیکن ایک پل میں بدل جاتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جتنی بات ہوئے گی رب نے قرآن جو ہوئے گی، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو ہوئے گی، عزیز ساتھیو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں بات حق پر سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمان، اور تساں احباب نو اللہ تعالیٰ بات حق پر سچ سنن کی توفیق عطا فرمان، اور پھر یہ سب سننے سنانے تو بعد اللہ پاک سانو سارا یعنی تانوں بھی تے مینوں بھی یہ سمجھ کے تے یہ تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو انسان اس دنیا تے بڑے بڑے لمبے پروگرام، بڑے بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنائی بیٹھا ہے، بڑیاں بڑیاں عالی شان بلڈنگاں اور بڑیاں بڑیاں مضبوط بنیاداں تے بلڈنگاں بنا رہا ہے۔ سو سال کی گارنٹی سے بلڈنگ بن رہی، تے پتہ یہ کسی نے بھی نہیں کہ اگلا سال ہی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ پلاننگ بڑی لمبی چوڑی، لیکن اپنے ساواں کا بھی انسان کو پتہ نہیں کہ جیڑی میں بلڈنگ بنا کے منصوبے بنا رہا یہ میرے شروع کرانا بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں، بنانی تو بڑی دور کی گل ہے۔ یہ فطرت اور طبیعت اور مزاج ہے انسان کا کہ بڑے بڑے منصوبے بنانا، سوچو بچار کرنا، یہ انسان کا ایک خاصہ ہے۔ یہ حیران اور پریشان ہونے کی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے گل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تسی زندگی سے پلاننگ نہ کرو، زندگی سے کوئی منصوبہ نہ سوچو، اور بھائی زندگی کا نظام چلتا ہی منصوبیاں کے نال ہے۔ اگر کوئی انسان وہ کوئی منصوبہ نہیں تھا، وہ کوئی پلاننگ نہیں، وہ دنیا سے فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کی کوئی اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا، اپنے سسٹم کو نہیں چلا سکتا۔ تو دنیاوی سسٹم کو چلانے واسطے یہ منصوبہ بنانا، منصوبہ سوچنا یہ ضروری ہے، لیکن یہ نال سانو اس زندگی کی بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اس زندگی کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے جیڑی زندگی فنا نہیں ہوتی، جیڑی زندگی نے باقی رہنا ہے، جس زندگی نے کدے ختم نہیں ہونا۔ اے تے دنیا کی زندگی ساری عارضی زندگی ہے،
یہ ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی سارے واسطے ایک سبق، ایک نصیحت، ایک عبرت بنائی ہے کہ دنیا دے وچ رہن واسطے انسان تو اتنے لمبے چوڑے منصوبے بنانا ہے تے او دنیا جیڑی تیری کدی ختم نہیں ہونی، وہ زندگی جیڑی تیری کدی ختم نہیں ہونی، وہ واسطے بھی کچھ کر لے، وہ واسطے بھی کچھ منصوبے بنا لے، وہ واسطے بھی کچھ پلاننگ کر لے، وہ واسطے بھی ویک سوچ لے کہ تینوں کتنی لمبی چوڑی اونچی بلند سطح والی بلڈنگ چاہیے۔ ایسے تو کہنا نا میرا مکان چنگا نہ ہوئے کہ میری دنیا کی عزت کوئی نہیں، میرے کول گڈی چنگی نہ ہوئے میری دنیا کی عزت کوئی نہیں، میرے وجود سے چنگا کپڑا نہ ہوئے میری دنیا کی عزت کوئی نہیں، میرا استعمال کرنے والا ہر معاملہ ہر چیز چنگی نہ ہوئے تو میری دنیا کی عزت کوئی نہیں۔ میرے ویر اسی طرح ہی آخرت کی بھی زندگی ہے، جے قیامت والے دن تینوں پوشاک کی بجائے ٹاٹ پوا دیتا گیا ساری دنیا کے سامنے تو پھر کی عزت رہے؟ جے قیامت والے دن تینوں آلہ جتی کی بجائے جہنم کی اگ کی جتی پوا دیتی گئی تو کی بنے گا تیرا؟ کی عزت رہے گی؟ جیڑی دنیا تیرے لیے کچھ کر نہیں سکتی وہ تو اینا کچھ کرنا ہے، دنے مرنا ہے، راتی مرنا ہے، دوپہری مرنا ہے، ٹھنڈ کے کرنا ہے، دھوپ شدت کی ہوئے تاں بھی سڑنا ہے۔ کی ہے کہ مینوں دنیا سے کوئی اوکھا ویلا نہ ویکھنا پوے، مینوں دنیا سے کوئی پریشانی سے کوئی غم نہ ویکھنا پوے۔ یہ عارضی غم نے، دنیا کے غم عارضی غم نے، دنیا کے دکھ عارضی دکھ نے، دنیا دیا پریشانیاں عارضی پریشانیاں نے، تے او دنیا جے دے دکھ بھی ہمیشہ والے، جے دے سکھ بھی ہمیشہ والے، جے دیاں خوشیاں بھی ہمیشہ والیاں، جے دیاں غمیاں بھی ہمیشہ والیاں، اصل او دنیا ہے۔ وہ واسطے بھی سانو پلاننگ کرنی پے گی، وہ واسطے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اگر نہیں سوچا گے تو پھر ہمیشہ واسطے ضلالت پتے پوے گی، ہمیشہ واسطے بربادی پتے پوے گی، ہمیشہ واسطے شرمندگی پلے پوے گی، ہمیشہ واسطے پریشانی دکھ تکلیف تنگی پلے پوے گی۔ کئی بندے سوچتے نا، اکثر ڈاکٹر کو بھی تم سنتے ہو کہ بندہ اپنی صحت کا خیال رکھے تو وہ زندگی بچ جاتی ہے۔ زندگی کسی بھی نہیں بچتی، زندگی کسی بھی نہیں بچتی۔ وہ گل کرنے کا اصل انہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تسی وہ چیزاں نہ کھاؤ جہاں تھوڑے جسم کو نقصان دینیا تے جڑے ساہ لو گے سکھ دے لو۔ پتا جی نا دکھاں والی زندگی کوئی نہیں ہوتی، زندگی وہی ہوتی جی سکھاں والی ہو۔ یہ مطلب ہوتا ہے انہوں کا، کوئی یہ نہیں مطلب ہوتا کہ تاری جتنے 10 سال زندگی اتنے 20 سال ہو جائے۔ وہ ایک لمحے کی بھی تاری بن نہیں سکتی، کیونکہ جیڑی آیت میں خطبے کے اندر پڑھی ہے نا، وہ مقصد، وہ ترجمہ، وہ معنی اور وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر اعلان پہ فرما دینی
عزیز ساتھیو بات توجہ جناب سماعت فرمانا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ انسان جنی زندگی میں تینوں عطا کیتی ہے اونی ہی تیری زندگی رہے گی او دے تو نہ کوئی زندگی دا پل تیرا ودے گا او دے تو نہ کوئی زندگی دا پل تیرا کٹے گا اللہ پاک نے فرما دیتا اور اعلان فرما دیتا اللہ پاک نے فرمایا اپنے قرآن کے اندر قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اللہ پاک اعلان پہ فرما رہے ہیں اے میرے پاک محمد اے میرے محبوب محمد اے میرے لال محمد اے میرے وجوہا دے مکھے والے محمد اے میرے وشمس دی چہرے والے محمد اے میرے ولیل دی زلفاں والے محمد اے میرے پیارے محمد سراج منیر محمد رحمت کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کائنات دے لوکاں نو اعلان فرما دیو محبوبا اللہ جی کی اعلان فرما دیا اللہ فرما دے نا لوکاں نو کہہ دے سونیا لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا سونیا محبوبا انہاں نو کہہ دیو میں اپنے وجود دے نفع تے نقصان دا کوئی مالک نہیں میں اپنے وجود کے نفع تے نقصان دا ذرا جنہ بھی مالک نہیں جے میں اپنے وجود کے کسی بھی فائدے دا مالک نہیں کسی بھی نقصان دا مالک نہیں الا ما شاء اللہ جو بھی نفع پہنچتا ہے اللہ کی مرضی کے نال پہنچتا ہے جو بھی نقصان مینوں پہنچتا ہے اللہ کی مرضی کے نال پہنچتا ہے اللہ کی مرضی تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نال ہی اللہ کی پاک فرمانے میں محبوبہ انہاں لوکاں نوں فرما رہے ہو لکل امت اجل ہر امت دا ایک وقت مقرر ہے ہر امت کے واسطے ایک وعدہ مقرر کر دیتا گیا کیڑا وعدہ اللہ نے مقرر کر دیتا گیا جدوں او وعدہ آ جاندا ہے جدوں او ویلا آ جاندا ہے جدوں او وقت آ جاندا ہے کیڑا وقت کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ موت کا ذائقہ چکھنے والا وقت آ جانا ہے یہ آخری وقت ہندوستان کا آ جانا ہے اللہ پاک اپنے کام پر اعلان فرمانے انہاں لوکاں کو فرما دو محبوب جی وہ جو آ جانا ہے آ جاؤ مومنہ دا کسی بھی نبی دا وقت آ جائے کسی بھی ولی دا وقت آ جائے کسی بھی رسول دا وقت آ جائے کسی بھی بادشاہ دا وقت آ جائے کسی بھی وزیر دا وقت آ جائے کسی بھی مشیر دا وقت آ جائے کسی بھی چودھری دا وقت آ جائے کسی بھی امیر دا وقت آ جائے کسی بھی غریب دا وقت آ جائے کسی مزدور دا وقت آ جائے کسی سرمایہ دار دا وقت آ جائے کسی حاکم کل دا وقت آ جائے کسی سپر پاور دا وقت آ
گئے. اللہ پاک فرمانے میں ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک کریں گے, یہ میرا رسول میرا موت کا وقت اگے کرنے والوں, یہ میرا نبی میرا موت کا وقت اگے کرنے والوں, یہ میرے محبوب پیغمبر کا صحابی, یہ میں موت کا وقت اگے کرنے والوں, یہ میرے بلاؤں پیارے کا سمجھ والا میرا موت کا وقت اگے کرنے والوں, یہ میرا بچے میرا موت کا وقت اگے کرنے والوں. اے پروفر اللہ کے نگر گوشت حاضر اسلام کا بیٹا میں موت کا وقت اگے کر دیا. اے اللہ کے اندر امام اعظم خدا کا بیٹا میں موت کا وقت اگے کر دیا. ولا یستغفرون ساعتن, ذرا جتنا بھی وقت مؤخر نہیں ہوئے گا کہ یہ بھی سوچ لو کہ کوئی غریب آدمی کوئی یہ نہ سوچے, مزدور آدمی یہ نہ سوچے کہ میں غریب تھا میں مزدور تھا. ولا یستغفرون, میرا وقت پہلے آ گیا, کسی کا وقت اگے پیچھے نہیں ہونا. کئی کہتے ہیں نا وہ لو جی اسی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں نے مال کے زلزلے آ گئے تو کھ نہیں ہونا. ساڈا کی بگڑنا ہے؟ اسی سرمایہ دار ہاں, بیماری آئے گی بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹر کو جا کے مہنگیاں مہنگیاں دوائیاں لوا گے بچ جاوا گے. نہ نہ نہ, یہ سوچ بالکل ختم کر دیو. کوئی بھی انسان وقت آئے تو بچ نہیں سکتا, اسرائیل آئے تو نس نہیں سکتا, اپنے آپ لگو نہیں سکتا. اللہ کی موت کے فرشتے جب آ جاتے ہیں تو پھر کسی کی واہ نہیں چلتی, کسی کی سنی نہیں جاتی, کسی کوئی نس نہیں سکتا. اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دے یہ لوگ اللہ کی موت کے فرشتوں کو بچ جاواں گے. یہ لوگ جڑے انسان کے سوچی کرتے ہیں کہ سانو تے موت نہیں آ سکتی, اسی بڑے بڑے عالی شان بلڈنگاں چ رہن والے ہاں, بڑیاں بڑیاں مضبوط بلڈنگاں دے وچ رہن والے ہاں, بڑے بڑے مضبوط قلعیاں دے وچ رہن والے ہاں. ساڈے کول ایتھے موت دا فرشتہ کیویں آ جائے گا؟ اینا مضبوط تے بند قلعیاں دے اندر کیویں موت دا فرشتہ آ جائے گا؟ اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرماوے, سورۃ النساء اللہ فرماوے اینما اور جتھے مرضی چلے جاؤ تمہیں موت پڑ لگے گی. جتھے مرضی چلے جاؤ, اینما تکونوا دا مطلب ہے جتھے مرضی چلے جاؤ. پنجابی ترجمہ کہ جتھے مرضی چلے جاؤ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جاؤ قلعے دے وچ لوگ جا کے بروج مشیدہ, جتنے مرضی مضبوط قلعے دے اندر چلے جاؤ, میرے موت دے فرشتے اتنے بھی پہنچ جائیں گے. تے جدوں موت ٹل نہیں سکتی, یہ اٹل حقیقت ہے. کیوں کہ اللہ پاک نے قرآن سے اعلان فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, کسی چیز نے اس دنیا سے صحیح سے سلامت نہیں رہنا. ہر چیز اس دنیا تو چلی جائے گی, ہر چیز جڑی نا فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اگر دنیا سے ذات باقی رہنے والی ہے کہ اللہ دی ذات, اللہ دی ذات تو سوال کوئی ذات دنیا سے باقی نہیں رہنے والی. تسی آکھو کہ مضمون کی تے گل کی کری ہونا,
مضمون تو میں رکھا نا کہ لوگ بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، تو بیان موت ہو رہی ہے، لوگوں کی محبت کا تو تذکرہ ہی ہے۔ میں تمہیں اس پاسے لے کے آ رہا کہ انسان کے نال ہر انسان دعویٰ کرتا ہے، انسان کے یار دوست کہتے ہیں اسی ساری یاری ایڈی پکی ہے، ساری دوستی ایڈی پکی ہے، ساڈا تعلق ایڈا ہوا ہے، اسی مرنا بھی کریے تے جینا بھی کریے۔ کدی کسی نے مردیا ویکھیا کسی نال؟ آ کنے قبراں تے دبے انسان سے کوئی انہاں دے نال دفن ہویا جا کے؟ کیا انہاں نال کوئی دعوی کرنے والا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کوئی نہیں کہنے والا سی تواڈے نال مراں گے جیواں گے؟ کنیاں دے نال دعوے کیتے کنیاں نے؟ کوئی نہیں نال دفن ہویا، کوئی نہیں نال جا کے ایہی چیز ہے کہ لوگ بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، اپنے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ عزیز ساتھی اب آپ توجہ نال سماعت فرمانا جلال کہ موت دا وقت جڑا ہے نا، موت دا وقت یہ پکی بات ہو گئی ہے ٹالے، اور یہ بھی پکی بات ہو گئی ہے انسان جسے مرنے چلے جائے، مضبوط تو مضبوط کی اندر چلا جائے، موت کو بچ نہیں سکتا، موت کو روک نہیں سکتا، موت کو جان چھڑا نہیں سکتا۔ عزیز ساتھیوں موت سے آگے رہنے نا، اس کے بعد برکت ہو گئی، اس سے بات ختم ہو گئی، اس سے سوال سے بڑھ گیا۔ آؤ نہ میرے جیرو ہن کر غور نہ سنو نا، جدو انسان دا آخری وقت آتا ہے، انسان دا آخری وقت آ جاتا ہے، تے انسان دے ارد گرد لوگ کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیرا پرا سارے کٹھے ہو جاتے ہیں۔ بابا فوت ہون لگتا ہے تے کہندے نے بابے دی فلاں تین بھی بدا دو، بابے تے اوکھا ویلا آ گیا ہے کہ نصیباں دے نال پانی دا کٹ منہ دے اندر پا لے، ویر فوت ہون لگتے ہیں، پیراں نو بلا دیا جاتا ہے کہ اس دیاں ساریاں پیراں بلا لو، سارے پرا بلا لو، یہ دی اولاد اولاد کٹھی کر لو ساری، یہ دے منہ دے اندر پانی دا کٹ پا لین، یہ دے منہ دے اندر پانی دا کٹ پا لین، یہ دے نال جیڑی کوئی گل کرنی آخری وار کر لین، آخری وار کر لین، تو گولڈو بجنا شروع ہو جاتا ہے، گولڈو بجنا شروع ہو جاتا ہے انسان دا۔ سارے کی کہندے نے اس طرح ڈاکٹر نبض چیک کرتے پے نے، حکیم نبض چیک کرتے پے نے، لیکن کچھ کوئی بار جواب نہیں ملتا پیا، یا اس طرح ہوندا ہے نا، اس طرح ہوندا ہے کہ مریض دی حالت بگڑ جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تے لوگ کی کرتے ہیں، لوگ جڑے نے نا پریشان تے غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو بات توجہ نال سماعت فرمانا، سارے دے سارے اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ جدو انسان دا آخری وقت آتا ہے نا، انسان دا کولڈو وجنا جنوں اسی پنجابی چ کہنے ہیں کہ انسان دا کولڈو وجنا شروع ہو جاتا ہے، تے ادو کی ہوندا ہے؟ اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کلّا اذا بلغت التراقی، انسان دا جدوں ساہ ہسلی وال آنا شروع ہو جاتا ہے نا، انسان دا ساہ ہسلی وال آنا شروع ہو جاتا ہے تے باپ اٹھدا ہے پتراں نوں کہندا ہے کی لامن را جاؤ کسی ڈاکٹر نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ کسی حکیم نو بلا کے لے کے آؤ۔ ماں اٹھدی ہے اپنے پتراں نو دوجیاں نو کہندی ہے کی لامن را جاؤ جا کے شیطان کرنے والے لے کے آؤ، جاؤ جا کے ڈاکٹر کے حکیم بلا کے لے کے آؤ۔ بیوی اٹھتی ہے نا، وہ بھی سارے رولا پا رہی ہے، جاؤ جا کے کسی دم کے درود والے لوگ کسی ڈاکٹر کے حکیم لے کے آؤ، لیکن ہوتا کی نتیجہ کی نکلتا ہے نا، وہی لامن رات سارے سارے کرتے پے نہیں، لیکن کی ہوتا ہے لوگوں گمان جدائیاں دا ہو جاتا ہے، لوگوں جدائیاں دا گمان ہو جاتا ہے،
دیر اینی لگتی پنڈلی نال پنڈلی وجتی تو جان نکل جاتی ہے. وقت اینا ہی لگتا نا. ڈاکٹر حکیم نبض ہاتھ سے پھڑ کے بیٹھے ہیں چیک کرتے پے نے کدی کتوں نبض چیک کر کدی کتوں نبض چیک کر. موت والا فرشتہ انج شکنجا پا کے روح کٹ لیتا ہے. انسان اتنے ہی ختم ہو جاتا ہے. صرف اینے دیر لگ رہی ہے پنڈلی نہ پنڈلی وجہ سے کم ہو گیا. بابا جی سمسان ترجمہ کرتے ہوئے کہتے اور لبدا رہن حکیمہ ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی کڑی چل دی رک جانی جدو چاہی عمر دی رک جانی. یہ انسان جڑا ہے نا یہ روح پرواز کر گئی. یہ وقت زندگی دا ختم ہو گئی. زندگی یہ دنیا تو چلا گیا. یہ نام بدل دیتا لوگوں نے. وہ جڑے محبت کے دعوے کرتے ہزار کہ سن تیرے نال مرا گے تیرے نال جیوا گے. اج کہتے ہیں ساڈا پلا دوست مسجد ہو گیا. وہ نام لینا چھڈتا کہتے ہیں یار فلاں دی میت فلاں جگہ تے پئی ہوئی ہے. سارے فلاں میت فلاں جگہ دے رہی ہوئی ہے. اج وہ تیرے نال منی دے تاوے محبت دے تاوے پیار دے تاوے اعلان کرنے والے یہ تیرا نام ہی بدل چھڑیا ہے. تیرا نام رکھ دیتا. یہ لوگ بے وفا ہو گئے. یہ بڑے لوگ بے وفا ہو گئے. دیکھ وفاواں بدل گئیاں محبتاں بدل گئیاں الفاں بدل گئیاں پیار بدل گئے عقیدتاں بدل گئیاں الفاں بدل گئیاں چاہتاں بدل گئیاں. پھر وہ ویکھنا نہ میرے ویر جیڑی بیوی انسان نو کہی سی کہ میں تیرے ساتھ تو بغیر ساہ نہیں رہ سکتی. میں تیرے تو بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی. میں تیرے نال ساہ لینی ہاں. تو نظر آنا تے مینوں ساہ آؤندے. تو نظر نہ آوے تے مینوں ساہ نہیں آؤندے. وہ بیوی جڑی ہے کہندی کی پئی ہے میت نو دیر ہوندی پئی. اپنے پتراں نو کہہ رہی ہے اپنے شریفاں نو کہہ رہی ہے میت نو دیر ہو رہی ہے میت نو دیر ہو رہی ہے. بے وفا ہو گئے لوگ دیکھتے بیوی بھی بدل گئی ہے. بیوی نے بھی تیرا نام چھڈ دا بلانا جڑی تینوں کدی کہندی نہیں چیما صاحب چٹا صاحب ہارن صاحب وڈو صاحب سید صاحب رفیق صاحب بخاری صاحب علامہ صاحب مفکر صاحب مدبر صاحب مفسر صاحب اس طرح دے لقب لے لا کے تینوں بنانے والی مسیح اج کہہ رہی ہے کی کہندی پئی ہے جے میت نو دیر ہوندی پئی ہے میت نو دیر ہوندی پئی ہے. لوگ بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. باپ جیڑا کہندا کہ میرا لک ٹوٹ جاندا ہے میرا پتر مینوں نظر نہ آوے. میری اکھاں اگے نیر آ جاندا ہے میرا پتر مینوں نظر نہ آوے. میں تے اپنے پتر دے نال ہی ساہ لینا وا. میں تے اپنے پتر دے نال ہی والا وا. میں تے اپنے پتر دی وجہ تو دنیا تے زندہ رہنا وا. او باپ بھی کہن لگ گیا او باپ بھی کہن لگ گیا میت نو دیر ہوندی پئی ہے. تے کفن تے دفن دا انتظام کرو. یہ کفن تے دفن دا انتظام کیتا جائے. عزیز ساتھیو او ماں جڑی او ماں جڑی دیکھن تو بغیر نہیں کرتی ادھی ادھی رات تک جاگیا کرتی کہ میرا پتر اجے تک گھر نہیں آیا. او ماں جڑی تیرے پٹھا کما تے بھی پردہ پاؤن والی. او ماں جڑی اپنے پتر دے ہر عیب رکھاؤن والی. او ماں جڑی اکھیں دیکھ کے کہے کہ میرا پتر میرا او ماں جڑی ہر قسم دے عیب چھپاون والی اپنے پتر دے وہ بھی کہہ رہی ہے میت نو دیر ہو رہی ہے. میت کے کفن دفن کا جلدی انتظام کرو. میت کے کفن دفن کا جلدی انتظام کرو. وہ بھی کہہ رہی ہے نا لیکن کہنا پڑتا ہے نا لوگ بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. لوگ بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. سارے وفاواں بدل گئی سارے محبتاں بدل گئی
بیوی دیا محبت بدل گئی، ماں دیا محبت بدل گئی، باپ دیا محبت بدل گئی، بیٹا دیا محبت بدل گئی، بیٹے دیا محبت بدل گئی، بیٹے دیا محبت بدل گئی، چاچا تایا دیا محبت بدل گئی، دادیا دیا محبت بدل گئی، نانکا دیا محبت بدل گئی، آنڈیاں سے گوانیاں دیا محبت بدل گئی، پنڈ کے نال کرن والے جڑے کٹھے لگوٹیے یار کر انہاں دی محبت بدل گئی، انہاں دے نظریات بدل گئے، انہاں دے الفاظ بدل گئے، انہاں دی سوچ بدل گئی، انہاں دی عقیدت بدل گئی، سارے بدل گئے۔ تے پھر تے کہنا پیندا ہے نا کہ لوگ بے وفا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے ادھر روح پرواز ہوئی ہے، ادھر روح پرواز ہوئی ہے، تے میرے محبت بدل گئی، میرا سارا کچھ بدل گیا۔ کہ عزیز ساتھیوں جدوں سب کچھ بدل جان والا ہے نال کوئی تواڈے نال مکمل طور تے تواڈا سکا تے سانجھی نہیں، کوئی بھی سکا تے سانجھی نہیں، تے پھر انہاں واسطے ایڈیاں جھوٹیاں بولیاں بول بول کے کمائیاں کرنے کی لوڑ ہے۔ دیکھو نا وہ بیوی ہے نا جیڑی خاطر دھوکھے بازی نال سودا بیچیا، جیڑی خاطر گھٹ تول کے سودا بیچ کے کمائی کی، جیڑی خاطر تو افسر سے ملازم سے رشوت لے لے کے گزارے کیتے کہ مولوی جی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، جے گھٹ نہ تولیے بچت نہیں ہوتی، تھوڑی بچت ہوتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، وہ جنہاں دی خاطر تو گھٹ تولتا رہا، جنہاں دی خاطر رشوت لیتا رہا، جنہاں دی خاطر بےایمانی کرتا رہا، جنہاں دی خاطر ملاوٹ کرتا رہا، جنہاں دی خاطر درباراں سے جا جا کے مٹھے بھی ٹیکتا رہا، شرک بھی کر لیا، کفر بھی کر لیا، بےایمانی بھی کر لی، بدعقیدگی بھی کر لی، انہوں تو تیرا بھار ہی کوئی نہیں، محبت ہی بدل گئی۔ تے پھر انسان نو اپنی زندگی آخرت کے بارے بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اس زندگی کے بارے میں کوئی سوچو کہ جیڑی زندگی تہاڈی ہمیشہ والی زندگی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری ذبح کی تے گھر آئے، تھوڑی دیر تو بعد آ کے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں کوئی گوشت تھوڑا بہت پیا کہ نہیں پیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے عرض کردیاں حضور ساری بکری تقسیم کر دیتی ہے، تھوڑا جہا گوشت پیا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا تقسیم ہو گیا وہی ساڈا ہے، جڑا تقسیم ہو گیا وہی ساڈا ہے، یعنی جڑا اسی عمل کر لیا وہی ساڈا ہے، جڑا مال اسی اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیتا وہی ساڈا ہے، یا کھا لیا ہنڈا لیا یا اللہ کی راہ پہ لا دیتا، وہ مال ساڈا ہے، باقی مال ساڈا نہیں۔ کیوں کہ سارے کپڑے بھی پہنچنا لکھن پاڑ کے لا لے، جن تو سونے چاندی کے زیور پائے سارے لا لے، کوئی تیرے جسم سے نہیں جان دینا۔ تو ایک سادہ جہا کپڑا لے کے لٹھے دا تیرے گل پا دینا، جڑا چند دنوں سے پتا ہے نا سوتری کپڑے میں مٹی جلدی کھا جاتی ہے، چند دنوں سے وہ بھی تیرا ختم ہو جانا ہے، تے قیامت والے دن تو اٹھنا تے بالکل ہی فارغ ہونا، جتی کپڑیاں تو فارغ، تے پھر ایڈیاں ایڈیاں مہنگیاں جتیاں، جتی 500 کی بھی مہنگا سے گزارا ہو جانا، 5000 کی بھی مہنگا سے گزارا ہو جانا۔ اس واسطے آخرت کی زندگی کے بارے سوچو، لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں، لوگوں کے سوال فائدے وہ فائدے، اللہ نبی کا فرمان ہے کہ جڑا مخلوق نو فائدہ دینا ہے نا وہ انسان تواڈے تو سارے تو چنگا ہے۔ تے مخلوق نو فائدہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے دھیاں پتاں نو سنی جاؤ، اپنے گھر والوں نو سنی جاؤ، نہیں، پنڈ کے غریباں مسکیناں کا بھی خیال رکھا کرو، پنڈ کے مجبوراں کا بھی خیال رکھا کرو، آپ بھی کھاتا ہے تو کبھی آنڈیاں گوانڈیاں بھی پوچھ لیا کرو تیرے گھر اگ بنی ہے کہ نہیں بنی، تم بھی کوئی شاید کھادی ہے کہ نہیں کھادی۔
یہ غریباں مسکیناں کا بھی نال خیال کریا کرو، قیامت والے دن یہاں کی اتاریا یہاں کی خدمت خلق خدا کی خدمت کی ہوئی قیامت والے دن آنی ہے، نہیں تو یہاں نے کی کرنا ہے۔ میں ایسے لوگ ویسے نے اپنی اکھان کے نال کہ میت کا ذکر پئی ہے، کوئی پلاٹاں نے رجسٹریاں قبضے کرنے لگا، کوئی زمیناں کی رجسٹریاں قبضے کرنے لگا، کوئی گڈیاں کے کاغذات قبضے کرنے لگا، کوئی دکاناں تے جنانی جڑی ہے بچیاں دی ماں جڑی وہ جان لکھوں لکھ سکتی ہے کہ مینوں میرے پترا نے مار دینا جائیداد دی۔ لعنت پاؤ ایسے مال سے، ایسے دولت سے۔ مال جڑا حلال کما لیا تسی، وہ مال امن والا، سکون والا، راحت والا، اور اسی مال کے وچوں جڑا اللہ دی راہ تے لا لیا تسی، ایویں نہیں اللہ پاک نے معلوم تے اولاد کو فتنہ کیا، یعنی جس اولاد کو تسی حلال کھوایا وہ اولاد فتنہ نہیں، جنوں حرام کھوایا اولاد فتنہ۔ جڑا مال حرام کمایا وہ فتنہ، جڑا حلال کمایا وہ فتنہ نہیں۔ جڑا حرام راہ خرچ کیتا وہ فتنہ، جڑا حلال راہ خرچ کیتا وہ فتنہ نہیں۔ عزیز ساتھیو، بات چھوٹی جہی ہے لیکن سمجھن والی ہے، سمجھ جاؤ گے تو تہاڈی پہلی زندگی سور جائے گی تے اگلی زندگی بھی سور جائے گی، تے جے نہیں سمجھو گے تے اس دنیا کی بھی ضلالت ہے تے پھر اگلی دنیا کی بھی ضلالت ہے۔ دعا ہے کہ جو دنیا میں اللہ پاک اس کو سمجھ کے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب صحیح معنی کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد